آپ نیڑے تو جائیں، آپ کا کاسا تو کھلا ہوا ہو، آپ کو مزہ آتا ہے جینے میں. اور میں نام بھی لے لیتا ہوں، میں تذکرے کرتا ہوں، میں اپنی باتوں میں کہہ دیتا ہوں، کوئی فرق پڑتا ہے اس سے؟ آپ کسی کی عزت کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ آپ کو عزت دے رہا ہوتا ہے. اپنے آپ کو کمزور نہ کریں، کبھی چھوٹا نہ کریں. چھوڑیں، اپنی نجی مجلسیں بھی پاک کریں، صاف ستھری کریں اور خوبصورت کریں، اور اپنی جو خلوتیں جلوتیں ان میں محنت کریں. اپنے سے دوسروں کو افضل جاننا سیکھیں، لوگوں کا اکرام کرنا سیکھیں، آداب سیکھیں، اور لوگوں کے بارے میں اچھی گفتگو کرنی سیکھیں. آپ یقین کریں، یہ کام آپ کسی کے لیے کر کے دیکھیں، اللہ آپ کو سکون عطا کرے گا. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا، حضرت جی میرا دل بڑا بے سکون رہتا ہے، تو کوئی وظیفہ دیں. تو اس کا خیال تھا کچھ پڑھنے کو بتائیں گے. تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اس طرح کر، کسی بندے کے ساتھ نیکی کر، پر اسے پتہ نہ ہو میرے ساتھ کون کر رہا ہے، اسے خبر. فرمایا اس طرح کی نیکی کر، پھر رب تیرے دل کو قرار عطا کرے گا. وہ جو دکھا کے مسجد میں پیسے دیے جاتے ہیں وہ نام تو ہو جاتا ہے پر سکون لے جاتا ہے وہ، لیکن جو چھپا کے نیکی ہوتی ہے وہ ذرا مزہ کر جاتی ہے. اٹھ فریدا ستیا، جھاڑو دے مسیت، تو ستیں تے رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پرید. اٹھ فریدا ستیا تے خلقت ویکھن جا، متے کوئی مل جائی بخشیا تے تو بھی بخشیا جا. آخر دعوانا ان الحمد. ہو گیا نا جی، نماز پڑھتے. نماز کا ٹائم تو فجر تک ہے. اللہ کو جزائے خیر دے. چلیں جی، ایک بات اور عرض کرتا ہوں نا جی. وہ میرے جیسے آدمی جس نے روایت پہ روایت ہی سنانی ہو، ہاں تو اللہ کو سور دے دینا تو 15 منٹ بندہ شعر بھی پڑھے تو وہ 15 منٹ ایک شعر پہ بھی گزر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ایک بات اور سنیں جی اسی عنوان پہ، اللہ آپ کو بہترین صلہ عطا کرے. ایک بات اور بڑی توجہ سے، اس پہلو پر بات کرنا بھی بڑا ضروری ہے، اس پر بھی ذرا غور کریں. نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا چھوٹے لوگوں کے جذبات اور احساسات کا بھی خیال کرتے ہیں. چھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک صحابی ہیں جناب ابو محذورہ رضی اللہ تعالی، جس طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن ہے نا مدینہ شریف کے، یہ مکہ شریف کے مؤذن ہیں. یہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے تو مسجد جارانہ ہے نا جہاں سے حاجی بڑا عمرہ کرتے ہیں، ہے نا جی بڑا عمرہ، وہ بڑی مقرب جگہ ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک رات سویا تھا، مجھے 70 مرتبہ وہاں سرکار کی زیارت نصیب ہوئی. کتنی مرتبہ؟ آپ جو میرا سننی ہے اس کو بھی دلیل چاہیے. یہ فضیلت والی باتیں ہمارے لوگ سنتے تھے تو ان کو دلائل کی ضرورت، اس لیے کہ ان کا کوئی نہ کوئی روحانی کنیکشن ہوتا تھا. اب یہ بھی الجھتے جا رہے ہیں اور بلا وجہ الجھتے جا رہے ہیں. سنو، یہ ہے خواب کی بات اور یہ ہے کرم کی بات. یہ خواب اور کرم کی بات، اللہ کا کرم نہ گنا جا سکتا ہے نہ شمار کیا جا سکتا. بڑی خوبصورت جگہ. حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نوجوان تھا، بکریاں چراتا تھا اور مجھے نقلیں اتارنے کا بڑا فن آتا تھا، میں کسی کی بھی اتار لیتا تھا. حضور واپس آ رہے تھے، وہاں قیام فرمایا تو حضرت بلال سے فرمایا اذان پڑھو. کہتے ہیں حضرت بلال اذان پڑھتے تو آپ کو پتہ نا ان کی آواز بھی بلالی تھی، آواز بھی. کہتے ہیں وہ اذان پڑھتے تو میں نقل اتارتا اور میری آواز بھی اونچی تھی. ایک جملہ یہاں اور کہہ دوں، کچھ لوگوں کو نا اللہ صلاحیت دیتا ہے اپنے فضل سے، ان کی محنت سے نہیں. بہت ساری صلاحیتیں خالص اللہ کا عطیہ ہوتی ہیں. اللہ انہیں فضل سے صلاحیت دیتا ہے پر وہ اپنی صلاحیت کا غلط استعمال کرتے ہیں. اگر وہ اس صلاحیت کا صحیح استعمال کریں تو اسی کی وجہ سے وہ رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو، لیکن وہ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، وہ اپنا فن سمجھ لیتے ہیں، بیچتے پھرتے ہیں، اس سے نقصان ہوتا ہے، باطن بگاڑ لیتے ہیں اپنا. حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں وہ اذان پڑھتے ہو تو میں بھی اذان پڑھتا ہوں، میں نقل اتارتا ہوں. کہتے ہیں مجھے کیا پتا تھا کہ مدینے والے رسول میری اذان سن رہے ہیں، ماتیں حضور سن رہے تھے. جب حضرت بلال نے اذان ختم کی لا الہ الا اللہ آپ نے پڑھا تو میں نے بھی اونچی آواز میں پڑھا. تو نبی کریم نے حضرت زبیر بن عوام اشرم بشرہ صحابہ میں حضور کی پھپھو کے بیٹے، حضرت اسماء جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو صاحبزادی ہیں ان کے شوہر ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر کے والد جناب زبیر بن عوام کو کہا اور مولا کائنات شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہا، ان دونوں سے کہ جاؤ ذرا پکڑ کے لاؤ کون نقلیں اتار رہا تھا. میری بات کی سمجھ آ رہی؟
کہتے ہیں کہ حضرت علی اور سیدنا زبیر بن عوام یہ دونوں آئے. حضرت زبیر بن عوام کا تعارف اس لیے زیادہ کرایا کہ ان کا تعارف ہے نہیں لوگوں کو, کم کو ہے. تو مولا علی کو تو پھر پوری کائنات جانتی ہے نا. یہاں بھی اب وضاحتیں دینی پڑتی ہیں نا, کیا کریں, کئی چیزیں نکل آتی ہیں بیچ میں سے. تو حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ بھی آئے, حضرت زبیر بن عوام بھی آئے ہمیں پکڑنے کے لیے. تو میری دوڑ بھی بڑی تھی, ہم دوڑ گئے. کہتے ہیں حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے دوڑ جتنی ہے وہ لگا لو, پکڑ تو میں نے لینا ہی ہے. کہتے ہیں اب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے قابو تو آنا ہی ہے, تو تھکنے سے پہلے ہی آ جائیں تو بہتر نہیں. فرماتے ہیں ہم رک گئے, ہمیں پکڑا گیا, حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. عدالت دیکھو کتنی شاندار ہے, کتنی چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے سوا, تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کون اتار رہا تھا؟ ابھی نقلیں حضرت بلال کی. کہتے ہیں چپ کر گئے, کہا جی پتہ ہی نہیں. طالب علم بڑے پکے ہوتے ہیں. ایک دن میں رات کو جلسے سے آ گیا ذرا تھوڑا جلدی, تو ان کا خیال تھا اتنی جلدی تھوڑا آتے ہیں, تو کمرے میں شور کر رہے تھے. تو جب گاڑی اندر جائے گی تو پتہ چل گیا وہ خو حضرت صاحب آ گئے. تو میں نے پھر جا کے لائٹ جلائی, تو میں نے بڑا پوچھا کہ کون تھا, پر کوئی بولا ہی نہیں. اور پورا زور لگا لیا, جتنی تقریر آتی تھی کی. بعد میں نے سوچا کہ میں ہی نہ سجدہ صاحب کر لا, منڈے تو سچے نے, تو بولے ہی نہیں سرے سے. اتنے پکے ہوتے ہیں یہ, مطلب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ان کو, جی کوئی پتہ نہیں جی کون تھا. تو میں بعد میں سوچنے لگا کہ پتہ نہیں میرے کانوں کا ہی دھوکا تھا. پھر سویرے ایک آدھ کو میں نے سائیڈ پہ کر کے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ فلانا فلانا لگا ہوا ہے, بس ساڑا نہ لے آج. میری بات کی سمجھ رہے ہیں آپ؟ اونچا نہیں ایسے مسجد ہے, لیکن یہ ہوتا ہے نا جی. تو کہتے ہیں حضور نے پوچھا کون؟ کوئی بھی نہیں جی, کوئی بھی نہیں. تو اس پر بھی حضور نے غصہ نہیں کیا, بلکہ سمجھا کہ یہ وقت ہے ابھی ان کا, کچی عمر ہے. سرکار فرمانے لگے پتہ تو میں نے کرا ہی لینا ہے, چلو پتہ کر لیتے ہیں. تو کہتے ہیں حضرت ابو محذورہ جو مجھ سے پہلے دو تھے, ان سے حضور نے کہا پڑھو نا اذان. کہتے ہیں ایک نے 2-3 کلمات کہے تو فرمایا تو جا نا. دوسرے نے 2-3 کلمات اذان کے سنائے, فرمایا تو بھی جا. کہتے ہیں میری باری آئی تو میں نے بڑی کوشش کی کہ آواز بدل کے بولوں, لیکن کہتے ہیں میں چھپوں کس سے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, کیسے چھپوں؟ اللہ اکبر. علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں. غیب مانا کہ راز ہے, لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں. غیب مانا کہ راز ہے, لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں. تو کہا نبی کریم علیہ السلام نے کہ کہتے میں نے بڑی آواز بدل کے اذان پڑھی, پر جب میں پڑھ رہا تھا تو حضور مسکرا رہے تھے, اور باقیوں سے 2-4 جملے سنے تو مجھ سے ساری سنی, تو سمجھ تو مجھے لگ گئی. تو اب جو میرے پیچھے بچے, حضور نے فرمایا تم بھی جاؤ جی, ہمارا بندہ پکڑا گیا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا کر رہے تھے؟ تو کہا یا رسول اللہ انہوں نے مجھے کہا تھا, الجھا کے خود نکل گئے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے نا ایک دست شفقت میرے سر پہ پھیرا, اور دوسرا حضور نے میرے دل پہ پھیرا, اور میرے لیے دعا کی, برکت کی, اور ساتھ فرمایا اے اللہ وحدہ الی الاسلام, اسے اسلام کی طرف ہدایت عطا کر. 3 دفعہ حضور نے وہ لفظ ادا کیے, اور میرے اوپر رحمت یوں برسی کہ میری زبان پر خود بخود کلمہ جاری ہو گیا. اب نبی کریم نے کیا اعلان کیا؟ حضور فرمانے لگے جس طرح بلال اذان پڑھتا ہے نا مدینے میں, تو اذان پڑھے گا مکے میں. 300 سال تک ان کی اولاد مکہ مکرمہ میں حرم مکہ کی مؤذن رہی ہے, 300 سال. اور آپ فرماتے ہیں جب میں وہاں اذان پڑھتا تھا تو میری ماں رویا کرتی تھی. لوگ کہتے کہ بی بی تم کیوں روتی ہے؟ تو کہتی ہے دیکھو میرا پتر کل بکریاں چراتا تھا, مدینے والے نے مؤذن بنا دیا, وہ بھی حرم مکہ کا. ایک بات اور کر دوں تاکہ بات مکمل ہو. حضرت سیدنا ابو محذورہ کے سر پر بال تھے, اور اتنے لمبے تھے کہ جب وہ بیٹھتے تھے تو نیچے دب جاتے تھے. حکم شرع یہ ہے کہ مرد اگر زلفیں بھی رکھے گا تو کندھوں تک رکھ سکتا ہے, کندھوں سے نیچے مرد کے لیے جائز, اور جو مرد ہے اسے رکھنی بھی نہیں چاہیے, کندھوں سے نیچے نہیں, کندھوں تک رکھے. اب حضرت ابو محذورہ جب بیٹھتے تو بال نیچے دبتے. اللہ اکبر. تو سیدنا ابو محذورہ سے لوگوں نے کہا یہ تو جائز ہی نہیں, آپ کٹوائیں. جناب ابو محذورہ نے کیا خوبصورت جواب دیا, فرمانے لگے کبھی پلٹ کے آؤ نہ سونگو تو صحیح. زمانہ ہو گیا حضور نے دست مبارک رکھا تھا, میں سینکڑوں بار نہایا ہوں پر خوشبو ابھی بھی آتی ہے.
فرمایا میں نہیں کٹواؤں گا، میں قبر میں لے کے جاؤں گا۔ اور کیا کہا تھا حضرت بیدم شاہ وارسی نے؟ کہنے لگے پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ پسے مردن بعد مرنے کے، پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ تو میرے دوستو، حضور کا رویہ دیکھیں نا، کسی کو بے ادب کہہ کے کاٹ دینا تو بڑا آسان ہے، پر پہلے اسے ادب سکھا تو لے۔ اب نے سکھایا ہی نہیں، پہلے بے ادب کہہ دیا۔ اس کو پہلے ادب سکھائیں، اب اگر بے ادبی کرے تو پھر اس پہ الزام لگائیں، لیکن آپ سکھاتے ہی نہیں، مزاج ہی نہیں۔ میں اکثر طالب علموں سے جب بات کرتا ہوں تو میں ان سے، علماء سے نہیں، بزرگوں سے نہیں، طالب علموں سے میں کہتا ہوں کہ یار میں جنازے والے دن کہتا ہوں لوگوں کو جنازہ نہیں آتا، تو اگر کوئی میری مسجد کا نمازی مجھے کھڑا کر کے پوچھے کہ پیر صاحب آپ نے کتنے لوگوں کو یاد کرایا ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ بھئی ہم نے یاد ہی نہیں کرایا، پہلے ہی تنقید شروع کر دی۔ یہ جہالت بڑی پھیل گئی جی میرے گاؤں میں، تو آپ نے کتنے بچوں کی فیس کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے؟ تو سب آپ بتائیں کتنے لوگوں کے آپ گھر گئے کہ بچہ داخل کراؤ فیس میں دوں گا کتابیں میں؟ ایسے ہی تنقید ہی تنقید اور تنقید برائے تنقید۔ اس لیے تھوڑا آگے بڑھیں، من کے بوجھ اتاریں گے تو آپ کو سکون ملے گا، توانائی ملے گی، ورنہ تو میرے بھائی آپ بے قرار اور بے سکون رہیں گے۔ یہ بوجھ سارے اتار کے پھینکو، کھل کے درود و سلام پڑھو، قرآن پاک سے پیار لگاؤ، اور اس قوم سے اس لیے پیار کرو کہ یہ مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھتی، حضور کو راضی کرنے کے لیے یہ کام شروع کرو، پھر دیکھو اللہ کتنی آسانی فرماتا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔